السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل، أو كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی موضوع ہے صبر کی اقسام اور ان کا ثواب۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تین طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، صبر علی المصیبہ یا صبر علی المصائب، مصیبت پر صبر کرنا یہاں تک کہ وہ مصیبت ختم ہو جائے اور اس شخص کی طبیعت پر اس کے ناگوار اثرات نہ ہو، اللہ اس پر اسے 300 گنا تک ثواب لکھ دیتا ہے۔ نمبر دو، صبر علی الطاعات، اللہ کے احکام پر ثابت قدم رہنا اور صبر کر لینا، اس صبر پر اللہ تعالی 600 گنا تک اجر و ثواب دے گا۔ نمبر تین، صبر علی المعصیہ یا صبر علی المعاصی، گناہ سے بچنا اور اپنے آپ پر قابو رکھنا، اس صبر پر اللہ رب العزت 900 گنا تک ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تھی صبر کی اقسام، تین قسم کی: صبر علی المصیبہ، صبر علی الطاعہ اور صبر علی المعصیہ۔ اب ترجمہ سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص فاقہ کا شکار ہو اور اس پر صبر نہ کر کے لوگوں سے بیان کرتا پھرے تو اس کا فاقہ ختم نہ ہوگا، اور جو فاقہ کا شکار ہو اور اسے اللہ کے حوالے کر کے اس پر صبر سے کام لے تو قریب ہے کہ اللہ تعالی اسے دیر یا سویر روزی دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔